بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ سعد. آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے ہفتے کے روز اگلا ہفتہ جو آ رہا ہے اس میں احتجاج کی کال دے دی ہے. جلسہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں. اسلام آباد اور راولپنڈی کے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ وہ جلسے میں شامل ہوں. احتجاج کس چیز پر ہے؟ ایک تو یقینی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکانومی کی حالت کر دی ہے موجودہ حکومت نے اس پر احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جس کو وہ NRO 2 کا نام دیتے ہیں اس پر احتجاج کریں گے. آج عمران خان نے سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم ہیں ان کو چیلنج کیا ہے. پہلے تو اس کا آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کیا ہے. عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت کسی بھی سرکاری عہدے کے حامل شخص کے ذریعے کیے جانے والے وائٹ کالر کرائم کو عملی طور پر ختم کر دے گی. انتخابی اصلاحات سے متعلق بل کے ساتھ نیب ترامیم سے متعلق بل بھی گزشتہ ماہ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کیا گیا تھا. پھر قانون کی شکل اس کو دینی تھی اگر صدر صاحب دستخط کر دیتے, انہوں نے انکار کر دیا تھا, بلز واپس بھجوا دیے تھے. اس کے بعد پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا, اور اگر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے ایک بل پاس ہو جاتا ہے تو اگر صدر صاحب دستخط نہیں بھی کرتے تو بھی وہ قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. بہرحال یہ جو نیب ترامیم چیلنج کی ہیں عمران خان صاحب نے, آج وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بڑی امید ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے یقینی طور پہ کوئی نوٹس لے گی اور سنے گی. 184(3) کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی طرف سے درج کرایا گیا ہے, یہ چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. دوسری چیز جس پر آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم نے احتجاج کی کال دی ہے, ایک تو سپر ٹیکس کا انہوں نے ذکر کیا جو کہ کل صنعت کاروں پر لاگو کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. ساتھ ہی ساتھ جو تنخواہ دار طبقہ تھا جو کہ آلریڈی بہت زیادہ مشکل میں رہا ہے, وہ بھی جو IMF کی شرائط ہیں اس میں سے ایک اور کنڈیشن کی زد میں آ گیا ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ آپ کی, اس کے لیے جو ریلیف تھا 47 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف, اس کو اس حکومت نے واپس لے لیا ہے. جو ٹیکس چھوٹ کی حد تھی وہ 12 لاکھ تھی, اس کو تبدیل کر کے 6 لاکھ کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ ماہانہ کماتا ہے تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, لیکن اب جو 50,000 سے زائد کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ 2.5% ہوگا. پھر 12 لاکھ سے 24 لاکھ روپے کمانے والے جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 7.5% کی بجائے 12.5% ٹیکس ادا کریں گے. سالانہ 24 لاکھ سے 36 لاکھ روپے کمانے والے افراد 1,65,000 روپے کے علاوہ 24 لاکھ روپے سے زائد رقم کا 20% ٹیکس وصول کیا جائے گا. تو اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا. جو سلیبز تھے پہلے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اسی پہ پہلے تو ذرا بات کریں گے کہ یہ جو صورتحال روز بروز IMF کی شرائط کی زد میں عوام آ رہی ہے, یہ کیا آنے والے دنوں میں کچھ تبدیل ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک تو IMF کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں ہوا, حالانکہ ہم ان کی تمام شرائط مانتے چلے جا رہے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کے لیے بہتری کب آئے گی؟ اور نیب ترامیم جن کا ذکر کیا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت شکریہ آپ کا. علی محمد خان صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, لیکن اب وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں. بہرحال ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر سکیں. تو افنان صاحب آپ اسے میں آغاز کرتی ہوں. یہ جو بوجھ عوام پر آ رہا ہے اور یہ جو آج تنخواہ دار طبقے پہ آ رہا ہے, ان کو جو ریلیف مل رہا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے, سو یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ یہ بھی شرائط میں سے ایک شرط تھی IMF کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بالکل IMF کی ایک شرط تھی کہ آپ نے جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ لگانا ہے اور بڑھانا ہے اتنا, اور اس کے اوپر ہم نے کافی جو ہے ان سے ڈیٹیل میں بات بھی کی اور اس کو کافی ہم نے ریزسٹ بھی کیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ IMF کی ڈیل PTI کی حکومت نے سائن کی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ایگریمنٹ کو جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے اس کو آپ آنر کریں. وہ آپ سوورن اسٹیٹ ہیں, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ ابھی اس کو آنر نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ ہم, اور یہ بات ان کی درست ہے, اگر وہ یہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آنر کریں. تو وہ ظاہر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کو ریسٹارٹ کریں, اور اگر ہم IMF کے پروگرام کو ریسٹارٹ نہیں کرتے تو حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں یہ ہم کوئی بڑی خوشی سے نہیں کر رہے, اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے جو بہت بڑی ہے, جو ہمیں ادا کرنی پڑے گی, جو ہم ادا کر رہے ہیں. یہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہے, ہمیں اس چیز کا ادراک ہے, یقینی طور پہ الیکشن میں آپ کو مسئلہ ہوگا, کیونکہ یہ بڑے مشکل ڈیسیجن ہے جو ہم لے رہے ہیں, اس کی ایک کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑے گی. لیکن میں یہ بات عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں میں کہنے کو تو میں یہ کوئی بھی بات کہہ دوں, PTI والے آپ کو پتہ ہے اس طرح کی اکثر باتیں 100 دن 50, لیکن ابھی 6 سے 8 مہینے تھوڑے مشکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن اگلے سال کے فرسٹ سیکنڈ کوارٹر سے جو ہے وہ سچویشن امپروو کرے گی. یہ جو آئل پرائسز ہیں یہ بھی بہتر ہو جائیں گی, جو ہے وہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آیا ہوا ہے بہت سیویئر, وہ بہتر ہو جائے گا. بہت ساری ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ پائپ لائن کے اندر ہیں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا وہ چائنیز جو ایک ہمارا ایک بڑا زبردست دوست ہے چائنا, انہوں نے اس دن کہا بھی کہ بہت سارے پروجیکٹ ریڈی ہیں, صرف جو ہے وہ پچھلی حکومت جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی, تو ہم نے اس کو جو ہے وہ ہر چیز ہوئی ہوئی ہے, فائنانسنگ بھی ہوئی ہوئی ہے ہر چیز. لیکن یہ 6 to 8 months جو آپ کہہ رہے ہیں 6 to 8 months تک یہ عوام کدھر جائیں گے؟ یہ تو ابھی آپ مزید جولائی سے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں بھی مزید بڑھ جائیں گی, کیا کریں گے, کہاں سے لائیں گے؟ اب تو سیلریڈ کلاس کا بھی حال برا کر دیا. نہیں, یہ بات آپ کی دیکھیں, میں یہ بات جو ہے وہ بالکل اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات آسان نہیں ہیں, اور یہ ہم پوری مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب بالخصوص اور وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل ایک جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن ہم ادھر سے ملک کو بھی نکال لیں گے اور عوام کو بھی نکال لیں گے, یہ ہم آپ سے ضرور وعدہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے معاہدہ کیا تھا, پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے انہوں نے معاہدہ کیا تھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے کہ انہوں نے بڑی غلط شرائط ان کی مانی ہے اور اب آپ کو وہی پوری کرنی پڑ رہی ہیں, بٹ آپ اس وقت یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ معاہدہ جو انہوں نے IMF سے کیا ہے اس کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے, اس میں تو اتنی چیزیں خراب ہیں, تو آپ لوگوں نے تو ری نیگوشیٹ کرنا تھا ان سے, تو ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کیا, بہتر شرائط کیوں نہیں پاکستان کے عوام کو سامنے رکھ کے عائد کروائیں؟ دیکھیں, ری نیگوشیٹ ہم اس صورت میں کر سکتے تھے, اس پوزیشن میں تب ہم ہوتے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں جاتے, الیکشن جیتتے, واپس آتے, پھر IMF کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے یہ 5 سال کے لیے آ گئی حکومت, تو وہ پھر ہم سے کہتے ہیں یہی تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ فریش مینڈیٹ جس جماعت کو ملے وہ یہ معاہدے کرے. نہیں, وہ تو یہ جو فریش مینڈیٹ لے کے پچھلا جو معاہدہ کر کے گئے ہیں اس سے جو اثرات عوام کو نکل رہے ہیں, وہ اب آگے والا معاہدہ کیا کریں گے؟ پچھلا معاہدہ جو خراب کر کے گئے. بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کا بھی بیہیویئر فوکاس کرنا ہو تو آپ کو اس کی ہسٹری دیکھنی ہوتی ہے. ہمارا آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 2013 میں IMF پروگرام سٹارٹ کیا, 2016 میں ختم کیا, اور پھر پاکستان 3 سال تک, یہ بڑا کم ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ پاکستان IMF پروگرام میں نہیں کیا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئے, ان کو ایک 6.1% GDP گروتھ ریٹ ملا, ایک ہیلدی اکانومی ملی. انہوں نے بہت شور مچا کے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو, چائنیز کو, سعودیوں کو, UAE کو, قطر کو, ہر اپنے بڑے جو پاکستان کے دوست, ترکی کو بالخصوص, ان کو ناراض کیا. تو ظاہر آپ دیکھیں نا, جب آپ ان کو ناراض, جو آپ کو انویسٹمنٹ دے رہے ہیں, جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں, انہی کو آپ ناراض کر دیں گے تو پھر کیا آگے معاملہ ہوگا. ہم جو ہے وہ ہمارا آپ 2013 سے 18 تک کا آپ مہنگائی کا دیکھیں, 4% ہماری ایوریج انفلیشن تھی, 4%, اور عوام کو یاد ہے اس بات کا. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی, مہنگائی آسمانوں پہ تھی, وار آن ٹیرر پیک کے اوپر تھی, بجلی کا مسئلہ 16-17 گھنٹے کا تھا, کراچی میں بڑے حالات خراب تھے. ہم نے 3 یا 6 مہینے میں مسئلے حل نہیں کیے تھے, ہمیں تھوڑا ٹائم لگا تھا, ہم نے مسئلے حل کر دیے تھے, ہم ابھی بھی ٹھیک ہے. لیکن گروتھ تو آپ لوگوں نے خود مانی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے, جو اکنامک سروے میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا ہے, وہ تو آپ خود مان رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں 2018 میں پاکستان کی گروتھ تھی 6.1, اگر اب میں ری بیس کر رہا ہوں اکانومی کو, اور تقریباً جو GDP کا سائز تھا ڈالر ٹرمز میں وہ $350 بلین کا تھا. ٹھیک ہے. 2019 میں جب کووڈ نہیں آیا ہوا تھا, یہ 6.1% آ گئی 1% کے اوپر GDP گروتھ ریٹ. 2020 میں جب کووڈ آ گیا تھا تو یہ مائنس میں چلی گئی, جو پاکستان کی تاریخ میں شاید 1952 میں ہوا تھا اور اب ہوا ہے PTI کے دور میں. 2020 اور 2021 کا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ ان کی گروتھ ریٹ آئی 3.5%, 3.5 سے 4%, اور اس سال ان کی گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً کو 5.6%. یہ ان کی 4 سال کی کہانی. اگر آپ آج پاکستان کے GDP کا سائز اٹھائیں ڈالر ٹرمز میں, تو جو 2018 میں 350 بلین چھوڑا تھا ہم نے, وہ 347 رہ گیا. تو میں یہ نٹ شیل میں یہ بتا رہا ہوں کہ 4 سال میں آپ نے بیسیکلی اپنا GDP کا سائز بھی کم کرا لیا, آپ نے مہنگائی بھی بڑھا دی, آپ نے فورن CPEC کو بھی بند کروا دیا, آپ نے مطلب کہ اکانومی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے جو ہے وہ, کیا عوام کو یہ نہیں معلوم کہ 50 روپے کلو چینی تھی جو یہ 150 روپے پہ لے گئے تھے, 160-170 پہ بھی چلی گئی تھی. چلیں, لیکن ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جو خود 30-35 سال سے اقتدار میں رہے ہیں, اور ہمارے 3-3.5 سالوں پہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جواب دیں. لیکن بہرحال یہ بحث اپنی جگہ ہے, یہ الزامات بلیم گیم ہوتا ہے. ہر حکومت جو بھی آتی ہے, ہم نے یہی سنا ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ماضی سے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے ہم وہی چیز جو ہے وہ اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بٹ انفارچونیٹلی
عوام کے لیے جو مشکل ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جو آپ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ 6 سے 8 مہینے کے اندر اگر یہ معاہدے ہونے کے بعد جس طریقے سے کل بھی یہ تنقید ہو رہی تھی جب آپ نے ٹیکسز کا سلسلہ شروع کیا کہ جی ایک بجٹ تھا اور بجٹ کے بعد اب منی بجٹ پہ منی بجٹ لا رہے ہیں, سو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی منی بجٹ سے عوام توقع رکھے؟ نہیں دیکھیں, اگر یہ انشاءاللہ جو بجٹ ہم دے رہے ہیں یہ انشاءاللہ کمپلائنٹ ہوگا جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں اور جو ایگریمنٹ پی ٹی آئی کر کے گئی. کون سا بجٹ جو آپ دے چکے ہیں؟ جو دے چکے مطلب جو بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ اس بجٹ کے بعد ہم نے بہت سارے ٹیکسز کا اطلاق دیکھا ہے. دیکھیں یہ کمپلائنٹ ہوگا تو پھر آگے منی بجٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی نا. یہی بجٹ پھر ہم جو ہے ہم کوشش کریں گے ایک بجٹ ہو منی بجٹ نہ ہو اور اس کے اوپر ہی پھر معاملات چلا جائے. نہیں بٹ یہ چیز اس وقت آپ کو نہیں اندازہ تھا جب آپ نے بجٹ اناؤنس کیا تھا؟ تب یہ چیزیں نہیں تھیں. نہیں بجٹ ابھی تک پاس نہیں ہوا ہے. بالکل صحیح ہے, بجٹ نے پاس ہونا ہے اگلے ہفتے. جی ٹھیک ہے نا. جو پریزنٹ کیا ہے اس وقت تک یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھی آئی ایم ایف کی طرف سے سامنے ہمارے ذہن میں. نہیں جو بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے ہاں اور جو بجٹ پاس ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں سب. آئی ایم ایف سے ہماری نیگوشیشنز آن گوئنگ چل رہی ہیں اس کے اندر ہم جو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ پاسبل ڈیل دیٹ وی کین. تو اس کے اندر ظاہر ہے کچھ چیزیں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں کنسیشن مل جائے گی, وہ نہیں ملی, لیکن ہمیں معلوم تھا کہ ٹائم لائن یہ ہے, اس کے اندر ہم نے اس کو سارے کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کس طریقے سے عمران خان صاحب کے احتجاج کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ آئیں گے تو فل فورس کے ساتھ نمٹیں گے, سو احتجاج کرنا تو حق ہے, وہ تو پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ کے ایک جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے تقریباً کوئی 33 کے قریب جلسے کیے ہیں حکومت جب سے ان کے پاس سے گئی ہے تب سے پچھلے 2 مہینے میں, اور مسلم لیگ نون نے کہیں پہ بھی نہیں روکا. انہوں نے ملتان میں اپنا یہ جیلم میں, پشاور میں, مردان میں, کراچی میں, ہر جگہ جلسے کیے ہیں حکومت نے ان کو. حالانکہ یہ ان کا جو بیہیویئر تھا اپوزیشن کے ساتھ وہ بڑا ایک فرعونک قسم کا تھا, ایک فاشسٹ انسان کا تھا, لیکن ہم نے ان کو نہیں روکا. صرف جب انہوں نے یہ کہا کہ خون ریزی ہوگی اسلام آباد میں, لوگ اپنے پہ تیل چھڑک کے آگ لگا لیں گے, ہم جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے, ہم جو ہے وہ مار دھاڑ کریں گے. ان کے لوگوں نے بار بار یہ والی باتیں کی, تو پھر تو ظاہر اگر ابھی بھی یہ والی باتیں کریں گے تو ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. اگر یہ نہیں اگر وائلنس کو پروموٹ کیا جائے گا. یہ والا تو صرف جلسہ ہے, وہ پورے ملک سے لوگوں کو بھی نہیں بلا رہے. انہوں نے کہا اسلام آباد اور پنڈی کے جو ہمارے کارکنان ہیں, لوگ جو ہیں وہ دیکھیں انہوں نے بہت دفعہ کال کیے اور ہم نے ان کو نہیں روکا. اور اگر یہ کوئی ایک ڈیموکریٹک رائٹ اپنا ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, ہم ان کو نہیں روکتے. لیکن اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے, کوئی آگ لگانے کی کوشش کریں گے, کوئی خون ریزی کرنے کی کوشش کریں گے, اسلحے کا استعمال کریں گے, تو پھر اسٹیٹ اپنا جواب دے گا. میں ایک بریک لے رہی ہوں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر افنان اللہ خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ 6 سے 8 مہینے میں ان کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. یہ 6 to 8 months وہ کہتے ہیں مشکل ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہو جائے گا اور ایٹ لیسٹ کچھ ڈائریکشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی, کیونکہ شرائط جو آئی ایم ایف کی ہیں وہ بہت زیادہ کڑی ہیں. مورد الزام یہ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہراتی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا. علی محمد خان صاحب, کل سپر ٹیکس جو ہے وہ صنعت کاروں پر لگا دیا گیا اور آج تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس ریلیف ان کو حاصل تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اب 6 to 8 months کا ٹائم یہاں پہ سینیٹر صاحب دے رہے ہیں. آپ کو کیوں یقین ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں یہ کر پائیں گے, اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ودن 2 months یہ خود ہی حکومت چھوڑ دیں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد. سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں, میں چونکہ اپنے علاقے میں ہوں, وہاں جلسے جلوس میں ہیں جی, تو ذرا سگنلز کا ایشو ہوا, کام سوری خدا. یہ سینیٹر افنان صاحب نے بڑی سچی بات کی ہے. سینیٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 9 مہینوں میں معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے, تو ان کو نہیں پتا میرے خیال میں, لیکن بعض اوقات انسان انجانے میں وہ کہہ دیتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جلد ہو جانے اور خان صاحب واپس آ جانا ہے. 9 مہینے میں خان صاحب انشاءاللہ دوبارہ پی ایم ہوں گے اور معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. باقی ان کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں یہ افنان صاحب جو ہے نا یہ خود بھی اکانومی کے تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, بڑا سمجھدار یہ سیاست دان ہے, ینگ. دیکھیں یہ مجھے بتائیں
یہ مجھے بتائیں, تھینک یو کا بھی آپ مجھے کرنا ہے تو میں کروں. ہاں وہ بتائیں کہ اگر سارکاسٹکلی کچھ کہنے جا رہے ہیں جی. دیکھیں اگر ہم نے IMF کے ساتھ یہ سارا معاہدہ کیا اور ہم نے آپ کو اندھے گڑھے میں پھینکا ہے تو پھر تو آپ اسی معاہدے پہ چلے نا. آپ جو نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں, معاہدے میں چینج کر رہے ہیں, وہ تو پھر آپ نہیں کر سکتے اگر پرانا معاہدہ چل رہا ہے, کیونکہ ہمارے معاہدے میں سپر ٹیکس لگانا تو نہیں تھا. دوسرا دیکھیں IMF کے پاس دو طریقے سے وہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں, اور وہ ایک ہے کہ آپ اوور ٹیکسیشن کریں, جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان پہ اوور برڈن کریں. فار ایگزامپل ایک آدمی سال کا 1.5 لاکھ دے رہا ہے, اس کا آپ کو 2 لاکھ کروا دیں. لیکن بجائے اس کے ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی اوور ٹیکسیشن کا یہ نہیں مانا, نہ ان کا اوور فیول چارجنگ کا مانا, بلکہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھایا اور تاریخی ٹیکس ریکور بھی کیا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھایا بھی. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, بلاول صاحب کہتے تھے PTIMF. جی 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 PTIMF. تو سب سے پہلے تو ان کو آ کے یہ نئے کام کرنا چاہیے تھا کہ آتے ساتھ ہی, کیونکہ انہوں نے قوم کو کہا تھا کہ PTIMF میں گئی ہے, IMF میں نہیں جانا چاہیے. PTIMF میں کیوں گئی ہے, یہ PTI کا نہیں IMF کا بجٹ ہے, تو آتے ساتھ ہی پہلے تو ان کو IMF کے پروگرام سے نکلنا چاہیے. یہ مجھے یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں اور ری نیگوشیٹ کریں. تو پھر کریں. دوسرا بٹ علی محمد خان صاحب ایک چیز ابھی افنان صاحب سے میں نے یہی سوال کیا کہ ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ ایک جو فریش مینڈیٹ لے کے حکومت آئے وہ کام یہ کر سکتی ہے, IMF کے ساتھ نیا معاہدہ جو ہے وہ حکومت کر سکتی ہے. میری بات سنیں, حکومت چلانا ہر اس جماعت کا حق ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو. جی اگر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس مینڈیٹ کے ساتھ عوام کے پاس گئی تھی 2018 میں کہ پیپلز پارٹی اور نون نے مل کے حکومت چلانا ہے, تو پھر تو ان کا مینڈیٹ درست ہے. لیکن حلقوں میں تو عوام کے پاس ہی جا کے پیپلز پارٹی نے نون PTI کے خلاف ووٹ لیا, نون نے PTI پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ لیا, کراچی میں MQ نے پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ لیا. اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے, کیا انہوں نے اپنے الیکٹوریٹ سے اس پہ کانفیڈنس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے کبھی کراچی کو اپنا حق نہیں دیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا, انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا اسکیم آف PTI کو. تو دیکھیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ مہنگائی صرف بہانا تھا, عمران خان نشانہ تھا, عمران خان صاحب کو اس راستے سے ہٹانا تھا, اور ان کا ایک ہی کنسرن تھا یہ سینٹر صاحب کی جماعت کی لیڈرشپ کا کہ فوری طور پہ آ کے وہ جس شہباز اسٹریٹ کی لارے دیے تھے نا, وہ شہباز اسٹریٹ ہمیں صرف 2 چیزوں میں نظر آئی ہے. جی آپ پوچھے بڑا کن 2 چیزوں میں؟ جی ایک شہباز اسٹریٹ ہم نے مہنگائی میں دیکھی, ٹھیک ہے, کیا اسپیڈ ہے جی, میں تو شہباز دیتا ہوں, اور دوسرا شہباز اسپیڈ ہم نے نیب میں دیکھا کہ احتساب کے عمل پہ شب خون مارا. یعنی کہ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری, جب نیب کو آپ پیچھے کر دو انٹیریئر منسٹری کے کہ نہ وہ سوال پوچھے گی نہ ہمیں جواب دینا پڑے گا, ٹھیک ہے, نہ منی ٹرین پوچھے گا. دوسرا جی فرمائیں, دنیا کی تاریخ میں, ماڈرن دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وائٹ کالر کرائمز میں برڈن آف پروف انہوں نے ملزم کی بجائے ریاست پہ رکھا. یہ ایسا ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو جو ہے آپ کے پاس, ویسے اللہ نہ کرے, کل کو آپ کے پاس چوری کی گاڑی نکل آئے اور آپ کو جناب پولیس آپ سے گاڑی ریکور کر لے, تو آپ بجائے اس کے کہ خود اس کی رسیدیں دے دیں کہ آپ اس کی رجسٹریشن کاپی دے دیں, آپ کے پاس ہوگی نا. چلیں اللہ نہ کرے, مجھے تو ایسے ہی آپ نے غلط مثال بنا دیا, سیاسی مخالفین تک رکھیں ان کو نشانے پہ. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی تبدیلی جو اس میں ہوئی ہے. یہ میں جواب لے لیتی ہوں اس کا. ایک تو ان کو بڑا یقین ہے کہ 6 سے 8 مہینے میں وہ سچ آپ نے بول دیا ہے کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے وزیر اعظم, اور یہ نیب ترمیم, یہ تو بہت ٹائم سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی واپس آنا ہی انہوں نے اس لیے تھا, EVM ختم کر دیں, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دیں, نیب ترمیم ختم کر دیں, NRO 2 کا وہ اس کو نام دے رہے ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک یہ چیزیں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں؟ پہلے آپ نے مانا کہ مہنگائی کی پولیٹیکل کاسٹ آپ کو الیکشن میں دینی پڑے گی, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جو EVM والا معاملہ ہے اس کا عوام کی فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی آئی ووٹنگ کا ہے. بات یہ ہے کہ EVM کے تھرو ان کا پلان یہ تھا
کہ یہ 2/3 میجورٹی لیں گے ایک فیک الیکشن کے تھرو، اور اس کے بعد یہ آگے صدارتی نظام لا کے اس کے بعد ساری اپوزیشن بند، جوڈیشری بند، میڈیا بند، اپنی مرضی کا اکیلا عمران خان جو ہے اس کی بادشاہت بلکہ شروع ہو جائے گی. تو یہ ان کا اپنا پلان تھا. اب اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو ختم کیا، اس میں کیا برائی ہے آپ مجھے بتائیں نا. ہم نے ان کو یہ بات جب ہم اپوزیشن میں تھے ان کو کہا کہ ای وی ایم بات تدریج امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن اس میں نہیں ہوں گے. نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن تو ای وی ایم میں نہیں ہوگا. وہ آپ نہیں مانتے، یہ وہ والا پروسیجر نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ 2017 کا الیکشن ایکٹ جب ہم لے کے آئے تو اس میں پی ٹی آئی بھی آن بورڈ تھی، پی ایم ایل این بھی، پیپل پارٹی بھی، تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ تھے. ہم نے اس قانون کو ریوائیو کر دیا جس میں تمام لوگ آن بورڈ تھے. اگر یہ اس قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم ای وی ایم پہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، مگر شرط یہ تھی کہ آپ بات تدریج کریں اس کو، یعنی کہ آپ پہلے 5% پہ کر کے دیکھیں، پھر آپ 10، جیسا دنیا میں باقیوں میں ہوا ہے. یہ کہہ رہے تھے کیونکہ ان کا وہ پلان تھا ایک، آپ کو معلوم ہی ہے، جس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اپنی تا حیات اس ملک کے اوپر اپنی حکمرانی کرنی تھی. وہ پلان جو ہے وہ بھی پریمپٹ ہو کے ختم ہو گیا. اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. بات یہ ہے کہ یہ اگر NRO2 ہے تو یہ عمران خان جو مرضی NRO2 بولتا رہے، 3 بول دے، 10 بول دے، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیب کا جو لا ہے پوری دنیا کے اندر یہ قانون موجود ہوتا ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. ٹھیک ہے نا. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ کسی پہ آپ الزام لگا دیں، میں آپ پہ الزام لگا دوں، آپ میرے پہ نیب کسی پہ الزام. وہ کہہ رہے ہیں کہ اونرس آف پروف جو ہے وہ اکیوزڈ پہ آتا ہے. اونرس آف پروف پروسیکیوشن کے اوپر آتا ہے. یہ بات یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس طرح تو دیکھیں نا نیب کیا کرتی تھی. نیب کے چیئرمین نے کہا جی فلانا چور ہے، اب وہ چور ہو گیا، اب وہ پروف کرے گا عدالتوں میں دھکے کھا کے کہ جو جس کو چور کہہ رہا ہے وہ پھر ثابت کرے کہ چور ہے. ہاں جو چور کہہ رہا ہے وہ ثابت کرے گا نا پہلے. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے مثال دی کہ جس نے اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے وہ تو کروڑوں روپے کا وکیل ہائر کر لیتا ہے، اس کے پاس تو 100 طریقے ہوتے ہیں. آپ کے نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ چند ہزار، چند لاکھ، 1-1.5 لاکھ کی اس کی تنخواہ ہے، وہ کس طریقے سے ریسورسز لے کر آئے گا، وہ کیسے ثابت کرے گا. نیب کا اگر قانون بڑا زبردست ہوتا نا تو 3.25 سال کے اندر یہ ایک کیس پروف کر دیتا. یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے نیب، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. نیب نے جتنی کرپشن پاکستان نے پروموٹ کی کسی ادارے نے نہیں کی. آپ جا کے نیب کے افسران اپنی جو وہ ہے نا فائلنگ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ جائیدادیں ہیں. آپ صرف وہ فائل کروا لیں نا، ان سے پتہ کروا لیں آپ کو کتنے. نیب کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یعنی نیب کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ تھی جس کے تحت یہ آ بھی گئی ہے بات سامنے، وہ جو خاتون تھی جو ویڈیو تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سارے دنیا نے دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس کی وہ ویڈیو کو استعمال کرتے رہے، چیئرمین کو بلیک میل کرتے رہے اور اس کے تھرو اپوزیشن کے اوپر کیسز بنواتے رہے. یہ بات تو سامنے آ گئی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ اپوزیشن جو ہے یہ حکومت جو ہے بیسیکلی اب اس کو یہ لوگ دبا دیں، یہ ان کے خلاف کیسز جھوٹے بنا دیں، یہ FIA میں جھوٹے کیسز بنا دیں، اور ہم جو ہے وہ کہیں کہ نہیں یہ والا معاملہ چلتا رہے. اس طرح تو نہیں ہوگا. علی محمد خان صاحب بات آپ نے سن لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کے اپنے ہی قوانین میں غلطی تھی اور نیب کے اپنے افسران، ان کے اپنے آفیشلز جو ہیں ان کی خود کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کا یہ منصوبہ تھا کہ ان پہ کیسز بناتے رہیں. اور مجھے یاد آ گیا سے وہ خرم دستگیر نے ایک جگہ پہ بات کہہ بھی دی تھی کہ یہ پلان تھا عمران خان کا اور PTI کا. دیکھیے میں apart from the fact that I'm a member of PTI اس سے زیادہ میں پاکستانی ہوں. یعنی کہ تحریک انصاف کی ممبرشپ کارڈ سے زیادہ مجھے پاکستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے، میرے بچوں نے، آپ کے اور عثمان بھائی کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. جی جی. I'm not talking as a تحریک انصاف ممبر. I'm talking as a پاکستانی as an advocate high court. میں تفصیلی ڈیل اور ڈی آپ دونوں کو بہن بھائیوں کو بھیج دوں گا. دیکھیں سمپل پوائنٹ ہے میرا کہ اگر کسی ہسپتال میں علاج صحیح نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کم ہے یا دوائی کم ہے یا اس کی اکوپمنٹ میں ہارٹ کے آپریشن کے اکوپمنٹ میں مسئلہ ہے یا وینٹیلیٹر نہیں ہے، تو آپ وہ کمی دور کرتے ہیں، اسپتال کو تالا نہیں لگاتے. یہاں ہوا کیا ہے؟ دیکھیں میں کب انکار کر رہا ہوں، سینیٹر عثمان اللہ صاحب جو فرما رہے ہیں میں اس سے انکار کر ہی نہیں رہا. نیب ہیز ناٹ بین پرفارمنگ دس ڈیوٹی. بالکل ٹھیک. یہ یوز بھی ہوا ہے جیری مینڈرنگ میں، مینورنگ میں، بلیک میلنگ میں لوگوں نے اس پہ یوز بھی کیا ہوگا اور کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی پروسیکیوشن بھی جو ہے وہ فالٹی ہے، لوگوں پہ سال چلتا ہے، ریکور کچھ نہیں ہوتا. اس کا حل کیا تھا؟ دیکھیں اس کا حل یہ تھا کہ پروسیکیوشن کے سسٹم کو آپ ریزلٹ اورینٹڈ بناتے ہیں اور آپ اس میں ریفارم لاتے ہیں کہ آپ میں گولزم پہ ریکوری پہ فوکس کریں اور اس کو سزا دینے پہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ 90 دن اس کو ریمانڈ پہ رکھیں اور اس کے بعد کچھ نہ نکلے، وہ وکٹی کا نشان لگا کے بعد نکلے، کرپشن بھی کرے اور ہیرو بھی بنے. بجائے اس کے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کرتے ہیں،
ایک نارمل تھریش ہولڈ ٹچ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو بلاتے ہیں اور کسٹڈی میں تب لیتے ہیں جب آپ کے پاس اس کے خلاف پورے ثبوت ہوں. وہ اس کے لیے آپ کو پروسیس کو تگڑا کرنا. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کلیئرلی برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیوزڈ پہ نہیں ہوتا. نہیں، یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں. جی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، کرمنل لا میں اور وائٹ کالر کرائم میں اور سول لا میں ایک فرق ہے. جی، کرمنل لا میں جو فوجداری ہے اس میں 100% پروسیکیوشن پہ فرام ڈسک ڈاگ، ٹھیک، پہلے کہیں سے لے کے فیصلے کے دن تک جب تک فیصلہ نہیں آتا برڈن آف پروف از آن اسٹیٹ. اوکے، عام سول میٹر ہے جس میں آپ کا میرا زمین کا یا جائیداد کا مسئلہ ہے، اس میں برڈن آف پروف شفٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی مجھ پہ کبھی آپ پہ. وائٹ کالر کرائمز میں برڈن آف پروف پہلے ہوتا ہے پروسیکیوشن پہ. پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سعدیہ افضال صاحبہ جو ہیں یہ گھر ان کا ہے. اگر وہ ثابت کر دیں کہ گھر سعدیہ افضال صاحبہ کے نام پہ ہے اور ایسا کوئی گھر موجود ہے، اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ یہ اس کا منی ٹریل ہے اور یہ حلال کے پیسوں سے دیا گیا ہے، دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اکیوز. وہ برڈن آف پروف شروع میں ہوتا ہے جب کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایون فیلڈ میاں صاحب کے ہیں یا یہ بندی والا عمران خان کا ہے یا حفیان کا گھر علی محمد خان کا ہے، علی محمد کی ہے، تو پھر علی محمد نے ثابت کرنا ہے کہ یہ چوری کی نہیں ہے، اس کا منی ٹریل یہ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ایسٹ بیانڈ مینس کے کیسز میں ہمیشہ دو باتیں میں کروں گا، پلیز مجھے موقع دیں. جی جی بتائیے. ایسٹ بیانڈ مینس میں ہمیشہ جو بھی کچھ سرکاری ملازم ہے جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینہ ہے اور اس کے پاس 2 کروڑ روپے کا اثاثہ نکلا ہے، تو سرکار نے سے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ اثاثہ اس کے یا اس کی ڈپینڈنٹ کے نام پہ ہے. پھر منی ٹریل سرکاری ملازم نے دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی صورت میں آپ احتساب کے ادارے کو صدر سے نکال کے انتظامیہ کی نیچے اس نہیں کر سکتے کہ انتظامیہ سے تو اس نے احتساب کرنا ہے. نمبر 2. نمبر 3، اس میں بہت بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پروسیکیوٹر جو ہے، کوئی پروسیکیوٹر اگر کیس ثابت نہ کر سکے اور عدالت فیصلہ کر دے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس میں وہاں دیکھیں کیس نہیں کیا تو 5 سال تو ہے. آپ مجھے بتائیں تو پروسیکیوٹر اس کیس میں وہ ہاتھ ڈالے گا. اور آخری نقطہ میرا یہ بھی لے لیں، اگر علی محمد کے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل 10 کروڑ روپے آتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 کروڑ روپے آگے، پہلے لا یہ تھا کہ علی محمد نے جو 10 کروڑ آگے ہیں اس 10 کے 10 کا جواب دینا ہے. اگر اس کے اکاؤنٹ میں اب ہے یا نہیں ہے، میں نے جواب دینا ہے کہ 10 کروڑ کیسے ہے. انہوں نے یہ اس میں ترمیم کر دی ہے کہ 10 کروڑ علی محمد کے اکاؤنٹ میں آگے، علی محمد نے سعدیہ افضال کو ٹرانسفر کر دیے، اب میرے اکاؤنٹ میں بری ذمہ ہو گیا. تو میں نے 10 کروڑ کا جواب نہیں دینا، آپ کے اکاؤنٹ میں اب رہے نہیں، جواب دینا ہے. اور آخری بات کہ فورن سے جو فورن سے باہر کے مالک سے جو ایویڈنس آتی ہے وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. ان کے تو سارے پیسے باہر ہیں، سارے ان کے ایسٹس ہیں وہ باہر ہیں، انہوں نے جو بنانے اکاؤنٹس بنائے وہ سارے باہر ہیں. مطلب ہے کہ باہر کا ٹھیک ہے. سو دس اونس آف پروف، ٹھیک ہے، یہ ڈفرنٹ ہے وائٹ کالر کرائم میں اور آپ نے جس طریقے سے کہا کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان میں فرق ہے. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. بریک سے واپس آ جائیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب سے بڑی ترمیم کی گئی ہے نیب قوانین میں کہ اونس آف پروف جو کہ اکیوزڈ پہ ہونا چاہیے، وہ پروسیکیوشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ ثابت کرے. عفنان صاحب جو ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. دیکھیں، جو یونائیٹڈ نیشنز کا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایوری ون چارج ود اے پینل آفینس ہیز دا رائٹ ٹو بی پریزیومڈ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کرمنل آفینس ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے پینل آفینس. ٹھیک ہے. تو اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا، اور میں نے بھی چیک کیا دنیا کے زیادہ تر بڑے ملکوں کے اندر ایون کانسٹیٹیوشن میں والی بات پروسیکیوشن میں کہ آپ پروسیکیوشن ثابت کرے گی. آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ادارہ کہہ دے کہ تم گلٹی ہو، اب تم پروو کرو اپنی انوسنس. اس طرح تو کوئی نہیں. اور پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی ایک ریکمنڈیشن ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ چیز ختم کریں آپ. یہ غلط ہے، یہ جو، اور یہ غیر اسلامی بھی ہے. آپ کسی کے اوپر اس طرح تو نہیں کر سکتے. آپ نے کسی کی پکڑی اچھال دی، 90 دن کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا، اس کی آرم ٹوسٹنگ کی، اسے پیسے پکڑ لیے، بعد میں پتہ چلا وہ انوسنٹ تھا. تو یہ، اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے. یہ علی محمد خان صاحب، ویسے یہ تو ایک فیکٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے اندر بھی بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے تھے، کوئی انکوائری سٹیج پہ کوئی ریفرنس بن گیا ہے، کوئی انویسٹیگیشن، کہیں نہ کہیں جہاں ان کا دل کرتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے.
اس سے تو میں اگری کر رہا ہوں نا, تو میں افنان صاحب کی بات سے میں ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا جی. اور آئی ایم سیئنگ از اس میں جو لکوناس تھے, اس میں جو کمیاں تھی, اس کو نکالنا مقصد تھا نا. اگر ان کا اعتماد یہ ہے کہ اس میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے آنےسٹ پولیٹیشنز کو بلیک میلنگ کے لیے یوز ہوتا تھا, تو اس میں آپ ڈفرینس ایسا لے آئیں, پروسیس کو اتنا ہم بہتر کر لیں کہ کسی کے خلاف وہ بلیک میلنگ کے لیے یوز نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لا چینج کر دیں. میں دوبارہ اپنی بات پہ اسی طرح قائم ہوں کہ وائٹ کالر کرائمز میں ریاست میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک پراپرٹی نکل آئی. سعدیہ افضال صاحبہ کسی سرکاری عہدے پہ رہی, میری مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ گاڑی کی بھی مثال میری, گھر کی مثال بھی میری, پراپرٹی. جی جی آپ اس جگہ پہلے میں دے تو دے پراپرٹی. علی بھائی کسی اور کی مثال دے دیں. جی جی فرمائیے. چلے بات میں اپنا کہہ دوں. محمد ہے, اسٹیٹ منسٹر رہا, بہت پاورفل آدمی تھا اور پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی جی, اور اس کے ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ ہوتا تھا. تو اس کی جو مہینے کی تنخواہ جناب 3.5 لاکھ تھی, اب اس کے پاس 80 کروڑ روپے کے اثاثے نکل آئے. اچھا, ریاست میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ علی محمد کے پوچھے کہ جناب یہ اثاثے نکل آئے ہیں, یہ آپ کے ہیں. علی محمد اب انکار نہیں کر سکتا. جب یہ پروو ہو جائے, پروو ہونے تک ریاست کی رسپانسبلٹی ہے, اس نے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی علی محمد کی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ پروو ہو جائے کہ علی کی ہے, اب اس کا منی ٹریل اس کی سیدھے علی کی رسپانسبلٹی ہے کہ بتائے کہ تنخواہ تو 3.5 لاکھ تھی, 80 کروڑ کے اثاثے کدھر سے نکل آئے. اب اگر آپ ریاست سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی پراپرٹی بھی نکالیں, یہ بھی ثابت کرے کہ آپ کی ہے, لیکن پھر وہ یہ بھی ثابت کرے کہ یہ حلال کی نہیں حرام کی ہے, تو میں میرے خلاف ریاست کے پاس کون سی رسیدیں ہوں گی؟ اس کے پاس تو نہیں ہوں گی. ابھی جو کچھ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہی ٹوتھ لیس اس کو بنا دیا ہے نیب کو, کرپشن کو جائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ اب جس طریقے سے آپ نے پہلے ای وی ایم کا ذکر کیا تھا, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اب اپنے لیے ریگنگ کریں گے, ای وی ایم آپ کو لگتا تھا یہ ریگنگ کر رہے ہیں, کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں نکل رہا. سملرلی نیب کے حوالے سے بھی کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ بنا پا رہی ہے. سو کہیں آپ کو کوئی راستہ لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو لے کر یا ان نیب کے معاملات کو لے کر کہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکے؟ پہلے میں ای وی ایم پہ بس اتنا کہہ دوں کہ جو نظام اس وقت اب ملک میں موجود ہے, یہ وہ نظام ہے جس کے تحت عمران خان وزیر اعظم بنے تھے. ٹھیک ہے نا. اب جو آپ آ جائیں نیب کے اوپر, دیکھیں نیب جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. نیب کا لا ایگزسٹ کر, نیب کو ہم نے, میرا ویسے ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں, میں نے میرا یہ ریکمنڈیشن دی کہ آپ نیب کو ختم کر دیں. اچھا, یعنی آپ اس کو ایف آئی اے کا سب ڈویژن بنا دیں, ان کو ساری کیپیبلٹیز ان کو ٹرانسفر کر دیں, ایف آئی اے کے لا کو بہتر کر دیں. دیکھیں جب اینٹی کرپشن نہیں پکڑ سکتا, ایف آئی اے نہیں پکڑ سکتا, تو پھر نیب بھی نہیں پکڑ سکتا. بٹ یہ جو ابھی چینجز ہیں اس میں نیب کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا پاور نہیں, وہی پاور جو دیکھیں نیب وداؤٹ کیا کہتے ہیں بیل, سوری 90 دن کے لیے کسی کو بند نہیں کر سکتا. یہ تو ٹھیک کیا نا ہم نے, انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, وہ بھی ٹھیک کیا ہم نے. یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ پروسیکیوٹ کریں نا, آپ پراپرٹی نکالیں, پروسیکیوٹ کریں, پروف کریں بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ, یا کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہے, اس کے بعد وہ گلٹی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ تم گلٹی ہو, اب تم پروف کرو. پھر بات یہ کہ ختم ہو. چلیں, انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ سینیٹر افنان اور علی محمد خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.